عامر جمال کو آپ نے کیا دیکھ کر سلیکٹ کیا تھا؟ وہ آپ نے اس کو وائٹ بال کے لیے پہلے لائے تھے T20، اس کے بعد وہ غائب ہو گیا تھا. دیکھیں عامر جمال سب سے پہلے وہ پی ٹی وی کی ٹیم میں ہماری آئے تھے. یہ میں بات کر رہا ہوں 15-16 میں شاید، جب یہ لاسٹ جو پرانا سسٹم تھا اس کا لاسٹ ایئر تھا ڈپارٹمنٹ کرکٹ میں وہ آئے تھے. اور اس ٹائم پہ مجھے ان میں پوٹینشیل نظر آیا تھا کہ بالر بھی پورے تھے، بیٹنگ بھی اچھی خاصی وہ کرتے تھے، فٹنس اچھی، فیلڈر اچھا، ایٹیٹیوڈ اچھا. تو وہاں سے اس کی جرنی سٹارٹ ہوئی تھی. تو اوبیسلی پرفارم ویل فار پی ٹی وی، اس میں میچز جتائے. اس کے بعد پھر ناردرن کی ٹیم میں آیا، وہاں پہ بھی اس نے پرفارمنسز دیں. اب وہ سیمپل سائز اتنا بڑا نہیں تھا، لیکن ایک بات اگر آپ کو یاد ہو کہ جب میں اپنے ٹینور میں کرتا تھا کہ آئیڈیل سناریو وہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس میچور پرفارمرز آئیں کہ 2-3 سال انہوں نے ڈومیسٹک اچھی کھیلی ہوئی ہو، 3 سال پرفارم کیا ہو. تو بہت سے لڑکے تو اس سناریو پہ آئے تھے، چاہے وہ سعود تھا چاہے وہ آغا تھے، یہ کنسسٹنٹلی پرفارم کرتے ہوئے آ رہے تھے. لیکن جہاں پہ میں شارٹیج تھی، جیسے اسپنرز کی بات کریں یا اسپیشل آل راؤنڈرز کی بھی، پیس آل راؤنڈرز کی، تو اس ٹائم پہ شارٹیج تھی. تو تھوڑا سا چیزوں کو فاسٹ ٹریک کرنا تھا. لیکن یہ اتنا فاسٹ ٹریک نہیں تھا کہ 1 سال کے بعد عامر جمال ٹیم میں آ گیا. وہ 2-3 سیزن اچھے اس نے لگائے ڈومیسٹک کے، پرفارم کیا وہاں پہ. اور اس کے بعد اس کی جرنی پاکستان ٹیم میں سلیکٹ ہوئے. وہ اوبیسلی اس ٹائم پہ وائٹ بال ہماری انگلینڈ سیریز چل رہی تھی، اس دوران وہ پک ہوئے تھے. لیکن ایک چیز تو طے تھی کہ اس کی زیادہ جو پرفارمنس تھی اس ٹائم پہ بھی وہ ریڈ بال کے اندر بھی تھی، چاہے وہ فرسٹ ٹیم سے کھیل رہا تھا یا سیکنڈ سے کھیل رہا تھا. تو وہ مجھے نظر آ رہا تھا کہ آگے چل کے یہ ہمارے جو پیس بالنگ آل راؤنڈر کے جو مسائل ہیں یہ آگے چل کے حل کرے گا. اور اللہ نے ابھی تک ایسا ہی کیا ہے کہ اس کی پرفارمنس اچھی جا رہی ہے. یہ تاثر تھا کہ آپ کی ٹیم کا اگر لڑکا ہوگا تو وہ